وہ جو چھوٹی جھنڈیاں ہوتی ہیں نا بچوں والی، میں وہ دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بچوں کا کھیل۔ میں بڑا اداس ہوا، یہ جھنڈا بچوں کے کھیلنے کے لیے تھا کہ اس کو نالیوں میں پھینک دیں؟ اس کے لیے یہ جھنڈا بنا تھا کہ جھنڈا بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا بچوں کا کھیل۔ فوجی سے پوچھو کہ یہ کھیل ہے یا کیا ہے؟ جو اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کا کھیل ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں دے دی جاتی ہیں، اور جھنڈیاں جب دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 10 لگاتے ہیں اور 15 نیچے پھینک دیتے ہیں، جو لگتی ہیں وہ بھی بعد میں نیچے پھینکی رہتی ہیں۔ فوجی سے پوچھو کہ وطن کے پرچم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور چلے فوجی تو بعد ہے نا آئے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں، غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے ہم شکل ہیں، علم بردار تھے، جھنڈا لیا ہوا تھا سرکار نے ان کو، جنگ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافر نے تلوار ماری اور جھنڈا وہ بازو اتر گیا اور جھنڈا نیچے گرنے لگا، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر کافر نے تلوار ماری، اس ہاتھ سے بھی علم چھوٹا، آپ نے اس کو اس طرح جو تھوڑے تھوڑے بازو بچے تھے اس طرح سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کافر نے آپ کی گردن پہ تلوار ماری، آپ شہید ہو گئے۔ لیکن کتابیں آج بھی گواہ ہیں، اسلام کا پرچم نیچے نہیں گرا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کے پرچم اٹھا لیا۔ تو اسلامی وطن کا پرچم تو اتنا بلند ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس کو نالیوں میں پھینکتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی خیر ہے 14 اگست منانا تو نہیں، 14 اگست اس طرح نہیں منایا جاتا، 14 اگست منانا ہے تو جو 90 لاکھ بندے شہید ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ اس وقت بے گھر ہوئے، 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت کی، ان سب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ختم دلاؤ۔ اور پیاری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی 14 اگست منانا ہے تو آپ جھنڈیوں کی بجائے پودے لگائیں جس سے ملک کا فائدہ ہو، ملک میں ہریالی آئے، خشک سالی ختم ہو۔ آپ جھنڈی بناتے ہیں اس کو جناب ایک دن وہ لگی رہتی ہے، دوسرے دن وہ نالی میں چلی جاتی ہے، کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا اٹھا کے اس کو جو ہے وہ آنکھوں سے لگائے۔ لیکن میں نے آپ کو مثال دے دی کس طرح حضرت مصعب بن عمیر نے زندگی کی آخری سانس تک پرچم کو گرنے نہ دیا، لیکن جب سانس ٹوٹ گئی تو رب نے گرنے نہ دیا بلکہ فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آگے پرچم اٹھا لیا۔ ہم سب کو اس بات کی طرف غور کرنا ہے کہ اس وقت کتنی قربانیاں ہوئیں۔ آج پاکستان 14 اگست منانے کا مقصد لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے منہ لے کے جاؤ کسی کو جناب جھنڈے باز کر دے، حالانکہ یہ بالکل حرام کام ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنے چہرے کی حیت کو نہ بدلو، اگر تم اپنے چہرے کو جو ہے وہ جو اس کی ساخت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرو گے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ لعنتوں تک کا ذکر آتا ہے کہ اللہ لعنتیں بھیجتا ہے اس بندے کے اوپر۔ لیکن ہم کہتے ہیں خیر ہے جی، وہ صبح اٹھتے ہیں سارا دن جناب وہ ایک جھنڈا منہ کے اوپر بنوا لیتے ہیں، سارا دن وہ منہ کے اوپر رہتا ہے۔ اللہ کی لعنت کو کیا، اللہ نے اس لیے یہ مدد دیا تھا کہ اس کے اندر پھرو اور لعنتیں کھاؤ اور پھر اونچی آواز سے گانے لگا لیتے ہیں۔ یار گانے تو ہم گانے سننے کے لیے اگر یہ ملک بنایا ہوتا تو وہ تو ہم ہندوؤں کے زیر اثر ہے کہ زیادہ اچھے سن سکتے تھے۔ اخبارات میں آتا ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، اچھا یہ تو تب بھی کر سکتی تھی اگر ہندوؤں کی حکومت ہوتی۔ کیا اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ 14 اگست آئے تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ گانے لگا کر اونچی آواز سے جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی زبردستی سنوائیں؟ یہ تو شکر کرنے کا دن ہے، 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں بنا کے دیا، اتنا اعلیٰ دن، اور جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہے وہ شب قدر تھی جس رات یہ پاکستان بنا۔ تو اتنا اعلیٰ تحفہ ہو تو بندہ اس کی یوں قدر کرتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، گانے لگا دیے جاتے ہیں، اخبارات میں بیان آتا ہے پاکستان میں فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ یہ تو اگر ہندوؤں کی حکومت ہوتی تو اور اچھی کر رہی ہوتی۔ کیا اس کے لیے یہ وطن بنایا تھا؟ وطن اس لیے نہیں بنایا تھا، وطن اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر اسلام کے اصولوں کو آزمایا جائے، اس کے اندر اسلامی حکومت قائم کی جائے، اس کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دورہ